یہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بہت خواب ہیں رسول اللہ کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شک و شبہ ہوتا تھا کہ حضور کا حسن، آپ کا جمال یہ زیادہ ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتا، سورہ یوسف پڑھتا، تو سورہ یوسف میں یہ ذکر آتا ہے کہ بیگمات مصر نے یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، لیکن حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہیں کاٹے، کسی نے اپنے ہاتھوں کو زخمی نہیں کیا، اور یہاں بیگمات مصر نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ مصر کی بیگمات، بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں اور بیٹیاں، ان کی دعوت حضرت زلیخا نے کی، وہ حضرت زلیخا پر تنقید کرتے تھے، طعن کرتے تھے کہ تو غلام کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ زلیخا نے انہیں کہا اس غلام کی ایک جھلک دیکھ لو تو تنقید کرنا بھول جاؤ، پھر مجھ پہ تنقید نہ کر پاؤ۔ ان بیگمات نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ، ہم بھی اس غلام کو دیکھیں، ہم بھی اس کا جلوہ دیکھیں۔ زلیخا نے ان کی دعوت، پھلوں کی دعوت، پھل ان کے آگے رکھے، چھریاں ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی، شاہی محل میں گاؤ تکیے لگا دیے، پھل ان کے آگے، چھریاں ان بیگمات کے ہاتھوں میں، اور یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کے سامنے سے نکل جائے، جس کمرے میں یہ بیٹھی ہیں ان کے سامنے سے، اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان بیگمات نے جب حسن یوسفی کو دیکھا، اکبرنہ، وہ چھریاں بھول گئی، پھل بھول گئی، یوسف کی بڑائیاں بیان کرنے لگی کہ کیسا حسن اور کیسا جمال ہے ان کا، کیسے رانا جوان ہے یہ، کیسے حسن والے ہیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، چھریاں ان کے ہاتھوں پہ چلنے لگی، ان بیگمات کے نرم و نازک ہاتھ کٹنے لگے، خون بہنے لگا، نہ ہاتھوں کے کٹنے کا پتہ، نہ خون بہنے کا احساس، نہ درد کی تکلیف کا احساس۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، زبان پہ یہ نہیں آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، ہائے میری تکلیف نہیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، زبان پر یہ کلمے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو انسان ہے ہی نہیں، مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر آیا ہے۔ ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، درد نہیں، تکلیف کا احساس نہیں، ان کو تو رونا چاہیے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کپڑے خون خون ہو گئے، جسم ہمارا خون خون ہو گیا، نہ خون کی طرف ان کی نگاہ، نہ انہیں تکلیف کا احساس۔ کہتی ہے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہوتا تھا کہ کیا
حضرت یوسف کا حسن حضور سے زیادہ ہے. حضور کو تو دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا. حضرت ابو بکر نے نہیں کاٹے, حضرت عمر نے نہیں کاٹے, حضرت عثمان ابن عفان نے نہیں کاٹے, علی شیر خدا نے نہیں کاٹے. مجھے یہ شک و شبہ ہوتا تھا کہ آیا حسن یوسفی حسن محمدی سے بڑھ کر ہے. سب سے بڑھ کر حضور کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی دونوں حسن اپنے حبیب کو عطا کیے. شکل و صورت کا حسن اور اخلاق و عادات کا حسن. صورت کا حسن بھی آپ پر ختم ہے, سیرت کا حسن بھی آپ پر تمام ہے. آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں. حضرت حسان ابن ثابت حضور کے بارگاہ کے شاعر ہیں. حضور کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھی. یہ حضرت حسان نہیں, یہ ہر دیکھنے والا کہتا. جو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتا وہ کہتا کہ لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدا. کہ ایسا حسن و جمال والا نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا جائے گا. ایسا حسن و جمال والا ہے ہی نہیں. حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کسی نے کہا کہ تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو تیری آنکھ کا قصور ہے. بہت ہے حسن والے, بے شمار ہیں جمال والے. جا ڈھونڈ تلاش کر جستجو کر. تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو تیری آنکھ کا قصور ہے. آگے اسی اعتراض کا جواب دیا کہ مجھ پہ اعتراض نہ کرنا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آگے جواب دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میری آنکھ آپ جیسا حسین کہاں دیکھے جب کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں. کہاں دیکھوں گے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہر عیب, ہر خامی, ہر کمزوری سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا. آپ میں کوئی کمزوری نہیں ہے, نہ کوئی جسمانی کمزوری, نہ کوئی صورت کی کمزوری, نہ سیرت کی کمزوری, نہ ظاہر کی کمزوری, نہ باطن کی کمزوری. اللہ تعالیٰ نے تمام کمزوریوں سے, تمام عیوب اور برائیوں سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ نے چاہا. جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا. حضرت حسان کیا کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ جیسے آپ نے فرمایا, جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا, ماؤں کے شکموں میں رحموں میں بنایا. اور کیسے بنایا؟ جیسے ہم نے چاہا ویسے ہی بنایا, یا جیسے اس نے چاہا ویسے بنایا. جیسے اس نے چاہا ویسے ہی بنایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء.
کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ جیسے چاہے تمہاری ماؤں کی رحموں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، اچھی بنائے بری بنائے، کامل بنائے ناقص بنائے، جیسے چاہے بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری شکلیں جیسی چاہے بناتا ہے، جیسے چاہے بنائے۔ حضرت حسان نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، تمام لوگوں کی شکلیں اور صورتیں جیسی اللہ چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں بناتا ہے، لیکن جب آپ کا موقع آیا تو اللہ نے آپ سے پوچھا کہ حبیب تمہیں کس طرح بناؤں؟ جس طرح آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور سب سے حسین سب سے جمیل۔ ابو جہل نے حضور کو کہا ایک دن کہ محمد تجھ جیسا بدصورت کوئی نہیں، معذرت تجھ جیسا بدشکل میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدق، سچ کہتے، سچ کہا تم نے۔ حضور غصے میں نہیں آ گئے، ہوش میں نہیں آ گئے، اس لیے غصے میں نہیں آ رہا ہے کسی کی تنقید پر کہ دیش میں آؤ لڑائی جھگڑے شروع کر دو، اپنے نبی کی سیرت کو پہچانو، حلم کو بردباری کو پہچانو اپنے نبی کی۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ جیسا بدشکل نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدق، سچ کے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدق، سچ کہتے ہو۔ ابو بکر کو بھی کہا کہ سچ کہتے ہو، جس نے کہا میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور ابو جہل کو بھی کہا کہ سچ کہتے ہو، جس نے کہا کہ میں نے آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ اب دونوں میں سے تو ایک ہی سچا ہے، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی نقیضین نہیں ہو سکتا کہ خوبصورتی بھی ہو اور بدصورتی بھی دونوں جمع ہو۔ اجتماعی نقیضین نہیں ہو سکتا، یا حسن ہوگا اور یا بدصورتی ہوگی، یا ابو جہل سچا ہے یا حضرت ابو بکر سچا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دونوں کس طرح سچے، دونوں میں سے تو کوئی ایک سچا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں سچے، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں آئینہ ہوں۔ حضور نے فرمایا میری ذات آئینہ ہے، ہر شخص مجھ میں اپنی شکل دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے اپنی شکل نظر آئی، اس نے کہا محمد تجھ سے بڑھ کر کوئی بدشکل نہیں۔ ابو بکر نے اس آئینہ محمدی میں اپنی شکل دیکھی، اس نے کہا محمد تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ میں آئینہ ہوں، یہ آئینہ محمدی ہے، جو چاہے اس میں اپنی شکل دیکھ لے، اپنی صورت دیکھ لے۔ حضور سب سے بڑھ کے حسین۔ شاہ عبد الرحیم کہتے کہ مجھے یہی بات ستاتی تھی کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگ جذبات قابو نہ رکھ سکے، جذبات سے وہ باہر ہو گئے، اور حضور کو لوگوں نے دیکھا، کوئی جذبات میں نہیں آیا کہ ہاتھ کاٹ دے، اپنے انگلیوں پر چھری چلا دے۔ میں نے ایک رات حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے پھر عرض کی حضور سے یا رسول اللہ کیا آپ کا حسن و جمال یوسف سے زیادہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟
میرا حسن بہت بڑھ گئے ہے، میرا جمال بہت زیادہ ہے۔ پھر میں نے عرض کی جب آپ کا جمال زیادہ ہے تو پھر آپ کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ کوئی بے ہوش کیوں نہیں ہو گیا؟ کوئی اپنے طبیعت اور مزاج سے باہر کیوں نہیں نکل گیا؟ مصر کی عورتوں نے تو ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، فرمایا میرا حسن و جمال لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا گیا ہے، میرے جمال پر پردے ڈالے گئے ہیں۔ میرا جمال اگر پردے ڈلے ہوئے نہ ہوتے تو کوئی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ رکھتا، ایک جھلک دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا۔ اللہ نے میرے جمال کو پردوں سے چھپا دیا ہے۔ اور کیوں چھپا دیا؟ فرمایا خیرۃ للہ عز وجل، کہ ہر محب یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کو سوائے اس کے کوئی اور نہ دیکھے۔ ہر محب یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھے۔ کوئی اور دیکھتا ہے تو محب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ مرنے مارنے پر تیار ہوتا ہے۔ فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرا محب ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو اس کے علاوہ کوئی اور دیکھے، اس لیے اللہ نے میرے حسن و جمال پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وہی میرا جمال دیکھتا ہے۔ اگر میرا جمال اشکارا کر دیا جاتا تو کوئی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ رکھتا۔ حضور بہت حسن والے ہیں اور حضور کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، ہم پہ لازم ہے کہ دل و جان سے محبت رکھیں۔ اور محبت کیسی ہوگی؟ جھوٹ بولیں، خیانت کریں، چوریاں کریں، رشوتیں دیں، لوگوں کے اموال پہ قبضے کریں، اس طرح محبت ہوگی؟ نماز نہ پڑھیں، رمضان کے روزے نہ رکھیں، سچ نہ بولیں، بدکاری کریں، اس طرح محبت ہوگی؟ محبت کیسی ہوگی؟ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے۔ حضور سے محبت ہے تو کہنا مانو، حضور کہنا ہم نہیں مانتے۔ حضور کہتے نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضور فرماتے رمضان کے روزے رکھو، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی اور مہینہ ہے۔ حضور فرماتے سچ بولو، ہم سچ نہیں بولتے، سمجھتے ہیں کہ جھوٹ میں بڑے فائدے ہیں، غلط بیانیوں میں بڑے ہمارے فائدے ہیں۔ حضور فرماتے عفیف بنو، پاک دامن بنو، ہم بدکاریاں کرتے ہیں، ہم غلط راہوں پہ چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ملاوٹ نہ کرنا، ہم ملاوٹ میں چاہتے کسی میں روزی ملے گی، ہم حضور کی اطاعت کرتے ہیں، حضور کی اطاعت کرنی، آپ کی غلامی سچی کرنی، جھوٹے دعوے نہیں کرنے کہ جھوٹے دعوے کریں، جھوٹے نعرے لگائیں، یہ جھوٹے نعرے نہیں لگانے ہیں، حضور کی اطاعت کرنی ہے، حضور کی فرما برداری کرنی ہے، آپ کے احکامات پہ چلنا ہے، خواہ کتنا ہی نقصان ہمارا ہوتا ہو، نقصان ہوتا ہو، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ حضور کو جن جن خواتین نے دودھ پلایا، ماں نے پلایا، حضرت سویبہ نے پلایا، حضرت ام ایمن نے پلایا، اور سب سے بڑی سعادت یہ حضرت حلیمہ کے حصے میں آئی، انہوں نے پلایا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو حضرت حلیمہ نے جو دودھ پلایا انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے باطن میں
ہمارے دل و دماغ میں نبی کریم کی محبت کو پیدا فرمائے اور جو محبت عطا کی ہے اسے قائم و دائم رکھے۔